رحمن رحمن ساعدني يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کنز العلوم کا یہ عظیم الشان اجلاس دینی اجتماع 2 دن سے چل رہا ہے۔ آپ حضرات علماء اعظام کی تقریریں 2 دن سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے اور رات کا 1:30 بج چکا ہے، اس لیے مختصر 1-2 بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اور حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے قرآن کریم اپنے تمام اجزاء اور لوازمات کے ساتھ 1400 سال سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کے مضامین جس طرح نزول کے وقت سدا بہار تھے، اس کے الفاظ جس طرح دلوں کے اوپر اثر انداز تھے، 1450 سال گزرنے کے بعد اس کے مضامین آج بھی سدا بہار ہیں، اس کے الفاظ اسی طرح آج بھی اثر انداز ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سدا بہار اور اثر انداز رہیں گے۔ توریت مٹ گئی اور بار بار مٹی، یہاں تک کہ توریت جس زبان میں نازل کی گئی تھی توریت اس زبان میں نہ رہی۔ انجیل آرامی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمائی۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے عیسائی پادریوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہماری آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی آرامی زبان کے اندر نازل ہوئی تھی، لیکن آج وہ یونانی زبان کے اندر ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جہاں جہاں انجیل کے قدیم اور پرانے نسخے پائے جاتے ہیں تمام کو جمع کیا جائے، لہذا پوری دنیا سے انجیل کے پرانے نسخے جرمنی کے اندر جمع کیے گئے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میں پیرس کے اندر پروفیسر تھا، وہاں کی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا۔ جرمنی کے اندر پوری دنیا سے پرانے انجیل کے نسخے جمع کیے جاتے رہے اور جب جمع ہوئے تو پھر ان میں تقابل کیا گیا اور تمام نسخوں کو ایک دوسرے سے پرکھا گیا، جانچا گیا، ملایا گیا، کیا انجیل کے اندر غلطی ہے یا نہیں۔ تو خود عیسائی پوپ اور عیسائی پادریوں کا اقرار اور اعتراف ہے کہ تمام انجیل کے نسخوں کو جب ملایا گیا تو تقریباً 2 لاکھ اس کے اندر ان کو غلطیاں ملی۔ ایک نسخے کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، دوسرے بائبل اور انجیل کے نسخے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مطابقت نہیں کھاتا تھا،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ ہی سالوں کے بعد توریت کو محرف کر دیا گیا، بدل دیا گیا، تحریف کر دی گئی، اور اس طرح انجیل بدل دی گئی اور انجیل اپنی اصل شکل اور اپنی اصلی حالت پر نہ رہی۔ اور جب جانچا گیا تو 2 لاکھ غلطیاں اس کے اندر ان کو ملی۔ اسی درمیان انہوں نے ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کیا اور اس میں یہ طے کیا کہ قرآن کریم جو مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہے اور مسلمانوں کے نبی کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہے، دنیا سے اس کے تمام نسخے جمع کیے جائیں اور ان کو بھی ملایا جائے۔ آیا ان کے اندر کوئی غلطی ہے یا نہیں، تضاد ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے اندر دراندازی کر نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، کوئی اس کے اندر تحریف کر نہیں سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ لہذا قرآن کریم کے پوری دنیا سے نسخوں کو جمع کیا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سن 1933 کے اندر میرے پاس بھی وہ آئے اور پیرس کی یونیورسٹی سے ایک قرآن کا جو پرانا نسخہ تھا اس کے فوٹو اور اس کی تصویریں لی، اور اسی درمیان دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ امریکہ نے اس جرمنی کے اس کتب خانے پر اور تحقیقاتی ادارے پر جب بم گرائے ہیں تو تمام ذخیرہ ختم ہو گیا، عملہ مر گیا، وہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ لیکن بم گرانے سے کچھ سال پہلے ایک انہوں نے تحقیقات رپورٹ شائع کی تھی، اور جس کے اندر انہوں نے یہ شائع کیا کہ پوری دنیا سے ہم نے قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا، اور جب ایک نسخے سے دوسرے نسخے کا مقابلہ کیا تو قرآن کریم میں ہم نے کہیں بھی ایک نسخے سے دوسرے نسخے کا ٹکراؤ نہیں پایا۔ ہاں صرف ہمیں ملی تو کتابت کی غلطی ملی، مثلا بسم اللہ الرحیم ایک نسخے میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہیں اگر رحمان کا لفظ چھوٹا ہوا ہے تو یقیناً وہ کاتب کا سہو ہے، کاتب کی غلطی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی کہیں الفاظ کے اندر ایسا ٹکراؤ، ایسا تضاد جو انجیل کے نسخوں میں ملا، 2 لاکھ غلطیاں ملی قرآن کریم کے اندر۔ پوری دنیا سے قرآن کے نسخے جمع کرنے کے بعد ان کو کوئی بھی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں ملا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جبکہ ہر زمانے میں قرآن کریم سے عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوششیں کرنے والے زیادہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح قرآن کا متن اور الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کے معنی، قرآن کا مفہوم، قرآن کی مراد بھی محفوظ ہے۔ قرآن جس زبان میں نازل کیا گیا، آپ عربی زبان کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں کو دیکھ لیجئے، ان کی عمر 100 برس رہی، 200 برس رہی یا 300 برس رہی، اور اس کے بعد وہ زبانیں تبدیل کر دی گئی یا زبانیں مٹ گئی، لیکن ایک عرصہ دراز بیت گیا جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ عربی زبان، قرآن کی زبان آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ جس طرح اس کا متن اور الفاظ محفوظ، اس کے معانی، مفہوم اور مراد ربانی محفوظ، قرآن کی زبان محفوظ، عملی شکل میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا جو قرآن میں لفظوں میں ہے
اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل اپنے نمونے اپنے عمل کے ذریعے امت کے سامنے پیش کر کے دکھا دی، اور میرے آقا کا وہ عملی نمونہ محفوظ ہے۔ قرآن جس سیاق اور سباق میں جس پس منظر میں نازل ہوا، وہ تمام پس منظر وہ سیاق و سباق آج بھی محفوظ ہے، ذخیرہ احادیث محفوظ ہے۔ جو بلا واسطہ مخاطب تھے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کا مقدس طبقہ اور جماعت، وہ صحابہ کرام محفوظ، ان کی حیات طیبہ محفوظ، ان کی زندگی کے حالات، ان کے نام اور ان کا نسب نامہ محفوظ۔ صحابہ کرام سے جن تابعین نے قرآن کریم کو حاصل کیا، ان تابعین کے نام اور ان کا نسب نامہ محفوظ، ان کے حالات زندگی محفوظ۔ گویا کہ قرآن کریم جب محفوظ ہے اور جو اس سے لگا اور جس نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ مدارس قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کی شکل ہے۔ یہ مدارس بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لیا، وہ بھی اس وعدہ خداوندی کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی اثر انگیزی بھی اعجازی کیفیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اثر انگیزی رکھی ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری، جس کو اکبر بادشاہ نے لاہور کا قاضی بنایا تھا، جہانگیر نے اس کو قتل کروا دیا تھا، اس نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ماوراء النہر کے رہنے والے جن کا نام علامہ علی القوش جی ہے، ماوراء النہر سے روم جانے کا ارادہ رکھتے تھے، رخت سفر باندھا اور سفر پر چلنا ہی چاہتے تھے۔ ایک عیسائی پادری ان سے مناظرے کے لیے آ گیا اور 1 مہینے تک ان سے مناظرہ کرتا رہا، قرآن پر، اسلام کی حقانیت اور صداقت پر 1 مہینے تک وہاں مناظرہ ہوتا رہا، لیکن عیسائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک دن صبح کے وقت وہ عیسائی عالم اور پادری جب علامہ علی رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچا تو اس وقت حضرت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے جناب قاری عنایت الرحمن صاحب نے واقعی کتنی بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی کہ تمام کے تمام مہک اور مست تھے، لیکن ان علامہ علی رحمت اللہ علیہ کی آواز نہایت بھونڈی تھی، نہایت کری اور بھدی تھی، اور اسی کری اور بھدی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں وہ عیسائی عالم اور پادری جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے بے ساختہ کہتا ہے کہ حضرت پہلے مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، پہلے مجھے مسلمان بنا دیجئے، پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیجئے۔ وہ پوچھنے لگے کیا بات ہے، 1 مہینے سے تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو، مجھ سے مناظرہ کر رہے ہو، اور ابھی آئے اور فوراً ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کی درخواست، کہنے لگے کہ آپ کی آواز نہایت بھدی اور کری ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت میرے کانوں میں پڑی ہے اور میرے سامع سے اور کانوں کے پردے سے ٹکرائی ہے، میرے دل کے اوپر ایک رقت، میرے دل کے اوپر ایک اثر طاری ہوا، میرے دل کے اوپر ایک رعب
اور اللہ کی ہیبت اور خوف طاری ہوا. اس قرآن نے میرے دل کے اوپر اثر کیا. میرا دل اڑنے لگا, کپ کپانے لگا, میرا بدن لرزنے لگا, اور قرآن کی تلاوت اس بھدی آواز کے اندر بھی میرے دل کے اوپر اثر کر رہی تھی. اور ظاہر ہے, مجھے یقین ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے جو اپنے اندر ایسی آواز میں بھی اتنی اثر انگیزی رکھتا ہے. رامپور کی جیل کے اندر حضرت سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے قید کر دیا, چکی چلانے پر مامور کر دیا. چکی چلا رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ نے غضب کی آواز عطا فرمائی تھی. جب تلاوت کی ہے تو ایک انگریز جیلر آیا, قرآن کریم کی تلاوت کو جیسا ہی سنا ہے, ایک اس نے آواز نکالی اللہ, اور خش کھا کر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. ایسا اثر اس کے دل پر قرآن کریم کی تلاوت کا ہوا. ایک مرتبہ اور تلاوت کر رہے تھے, ایک انگریز غور سے سن رہا تھا, پاس میں آیا اور کہنے لگا, اے عطا اللہ, تم قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دو. تم جو پڑھ رہے ہو میں سمجھ نہیں رہا ہوں, لیکن میرے دل کے اوپر اس کا نہایت اثر ہو رہا ہے. تم اس کی تلاوت کو بند کر دو. قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اثر انگیزی رکھی ہے کہ جتنی بار سنا جائے ہر بار نیا کیف ہے, نیا سرور ہے, نئی چاشنی ہے, نئی حلاوت ہے, نئی مٹھاس ہے. ایک واقعے کو 20 مرتبہ دہرایا گیا, لیکن جتنی بار سنو گے ہر مرتبہ نیا سرور آئے گا. کلام میں کتنا ہی اونچا کوئی صاحب کلام ہو, چاہے انشا پرداز ہو, کتنا ہی بڑا شاعر ہو, نثر نگار ہو, اگر وہ اپنے کلام کو بار بار دہرائے, ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا کلام کا زور ٹوٹ جاتا ہے, کلام کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کلام پھیکا پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے کلام کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب سنو گے ہر مرتبہ نئی تاثیر ہوگی, نیا کیف ہوگا, نیا سرور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اعجازی کیفیت قرآن کریم کو عطا فرمائی ہے. محمود بن مصری لکھتے ہیں کہ میں فرانس کے اندر کئی سالوں سے رہ رہا تھا. وہاں ایک ڈاکٹر کے بارے میں نے سنا جس کا نام غرینیہ تھا. جس سے سنتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا, اس کے حسن اخلاق کی, خدمت خلق کی, اس کی خوش مزاجی کی, اس کے اچھے اخلاق کی, اس کے اوصاف کی. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ہر شخص اس کا مداح تھا. وہ ڈاکٹر تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو مریض ہوں گے ان سے اچھی طریقے سے پیش آتا ہوگا, اس لیے مریض اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو صحت مند, جو تندرست, جو اس کے پیشنٹ نہیں, اس کے مریض نہیں, ان کی زبانیں بھی غرینیہ ڈاکٹر کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی. وہ ایک عیسائی ڈاکٹر تھا, اسلام اور قرآن سے بیزار تھا. اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے فرانس کی پارلیمنٹ نے اس کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا لیا. وہاں یہ عہدہ بڑا اعزازی ہے. وہاں کسی عام انسان کو یہ عہدہ نہیں ملتا, لیکن اس نے اس عہدے کو قبول اس لیے کیا کہ میں پارلیمنٹ میں جا کر قوم کی خدمت کروں گا, قوم کے مفادات کو پیش نظر اور مد نظر رکھوں گا, اور ان کے مفادات کو لیڈروں کے مفادات پر ترجیح دوں گا. لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں عدل و انصاف کو ذبح کیا جاتا ہے, وہاں فتنہ و فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں, وہاں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے, وہاں غریبوں کا خون کیا جاتا ہے, اور وہاں فتنہ و فساد کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ جب اس نے حالات دیکھے تو بد دل ہو کر اس نے پارلیمنٹ کی ممبری کو چھوڑ دیا. اور صرف ممبری ہی کو نہیں چھوڑا بلکہ پیرس کو چھوڑ کر کسی دور کے علاقے کے اندر ایک یکسوئی کی زندگی گزارنے لگا, اور وہاں اپنے پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا, لوگوں کی خدمت کرنے لگا. مجھے جب اس کا علم ہوا تو میں اس سے ملاقات کے لیے چلا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. مجھے اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا, اور اسی اشتیاق اور جذبے کو دل میں لے کر میں اس گاؤں کی طرف چلا. جب اس کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہر ایک تعریف کرتا.
ہر ایک اس کے اچھے اخلاق کی، اس کی خدمت کی، اس کی انصاف پسندی کی اور اس کی انسانیت نوازی کی ہر ایک تعریف کرتا تھا، ہر ایک مداح تھا۔ میں پوچھتا لوگوں سے تعریف سنتا جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی پیشانی پر مسکراہٹ کے پھول کھل رہے تھے، چہروں پر تبسم کی لہریں تھیں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا۔ ملاقات ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کیا تم نے کسی عالم سے، کسی مسلمان سے ملاقات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا تم کو کسی نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ کسی سے ملاقات ہوئی، نہ کسی نے اسلام کی دعوت دی، پھر کیسے تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ فرانسیسی زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ مجھے دستیاب ہوا اور میں نے جب اس کو پڑھا تو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ میری نظر سے گزرا، او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یغاها ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور۔ ایک بھٹکے ہوئے گمراہ انسان کی تمثیل بیان کی ہے کہ گہرا سمندر ہو، اس کی ظلمتیں، اس کے اوپر سمندر کی موجیں، پھر اس کے اوپر موج، اس کی تاریکیاں اور اندھیرے، پھر اس کے اوپر سیاہ اور کالے بادل، اس کی ظلمتیں۔ تو ایک گہرے سمندر کی تاریکیاں، موجوں کی ظلمتیں، بادلوں کے اندھیرے، اس عالم میں اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو بھی نکالے تو اس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جس کو اللہ نے نور نہیں عطا فرمایا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ میں نے جب یہ پڑھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سمندری سفر کیا ہے، اور اپنے بارے میں خود وہ فرانسیسی ڈاکٹر غورینیا کہتا ہے کہ میں سمندری سفر کرتا تھا، میں اس کا شوقین تھا، ہمیشہ سمندری نظارے میری زندگی تھے، میں کھلے آسمان کے نیچے اور جہاز کے اندر زندگی گزارتا تھا اور ہمیشہ سمندروں کا سفر کرتا تھا۔ مجھے سمندر کے حالات سے زیادہ بہت واقفیت تھی، شاید مجھ سے زیادہ کوئی واقفیت نہ رکھتا ہو۔ جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کو پڑھا تو میں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاز پر کھڑے ہوئے جہاں گہرے سمندر کی تاریکیاں، موجوں کے اندھیرے، سیاہ بادلوں کی ظلمتیں، اور ایک آدمی کوئی ہاتھ کو نکالتا ہے تو محمد اس کا منظر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی منظر کشی اس آیت کے اندر کی گئی ہے۔ لیکن جب مجھے علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے اور کبھی انہوں نے سمندری سفر کیا ہی نہیں، تو میرے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ گمراہ انسان کی جو تمثیل اس آیت کریمہ کے اندر اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے اس طرح بیان کی گئی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کی نظر ہر ایک پر ہے۔ ساتوں زمین کے نیچے، ساتوں آسمان کے اوپر، سمندروں کی گہرائی میں، بادلوں کے اندھیرے میں، موجوں کی ظلمتوں میں، یقیناً یہ وہ اللہ منظر کشی کر رہا ہے جس کا یہ کلام ہے۔ اس آیت کو سن کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اعجازی کیفیت عطا فرمائی ہے۔ بس انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔